ویلکم بیک ناظرین. آفٹر دا بریک پر جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی آٹزم کے متعلق. آئیے بات چیت کا سلسلہ وہیں سے آگے بڑھائیں. ڈاکٹر صاحب, جیسے کہ بات ہو رہی تھی آٹزم کے بارے میں, تو آپ نے بتایا تھا کہ 80s کے بعد اس کے رجحان میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اگر بات کی جائے ویسٹ کی اور ہمارے خطے کی, تو ڈاکٹر صاحب جب ہم کمپیریزن کرتے ہیں ویسٹ کا ہمارے خطے سے, تو اگر خاص کر یہ کمپیریزن کیا جائے امریکہ کے ساتھ, تو امریکہ میں کہا یہ جاتا ہے کہ آٹزم کا ریشو کمپیریٹیولی زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو دا ہول ورلڈ. کوئی خاص وجہ ہے اس کی؟ دیکھیں, اس کی وجہ دنیا کی جیسے کہ یورپین کنٹریز ہیں, وہاں تو سارا ہر ریکارڈ کو پراپرلی کیا جاتا ہے. ہمارے ملکوں میں اتنا نہیں کیا جاتا, لیکن کلینکلی ایک جنرلی ایک اندازہ یہ ہے کہ امریکہ میں آٹزم یہاں دوسرے ملکوں سے زیادہ ہے. اس کے کئی فیکٹرز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ ہمارے ملکوں کو دیکھیں تو ہر چیز ہم لوگ جو ہیں وہ تازہ کھاتے ہیں, سبزیاں بھی تازہ کھاتے ہیں, پھل بھی تازہ کھاتے ہیں, گوشت بھی سامنے ہی کٹ کے کھاتے ہیں. پریزرو چیزیں ہم لوگ کم کھاتے ہیں. زیادہ تر جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہاں پریزرو چیزیں بہت زیادہ کھائی جاتی ہیں, اور پریزرو کے جو کیمیکلز ہیں اس کی وجہ سے آٹزم ہونے کے امکانات ہیں. اس میں کوئی بحث نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ جب ایویلویٹ کرتے ہیں نا, تو وہ مائلڈ, ماڈریٹ, سیویئر سارے پورے اسپیکٹرم کو ایویلویٹ کرتے ہیں. تو ان کی جو ایویلویشن ہے وہ بالکل صحیح ہے کہ ریٹ زیادہ ہیں. ہمارے یہاں جو ایویلویشن ہے وہ تو ایک ہے نہیں, صرف ایک کلینکل ایکسپیرینس ہے. اور جتنے بھی زیادہ تر جو ڈاکٹرز پریکٹس کرتے ہیں وہ شہروں میں کرتے ہیں, گاؤں میں تو جاتے نہیں ہیں, دیہاتوں کا بھی ہمیں نہیں پتہ. تو ہماری جو ہے تھوڑی سی بائزڈ ہے. لیکن آپ جنرلی یہ کہہ سکتے ہیں کہ جنرلی صرف وہ کیسز سامنے آتے ہیں جو کہ بالکل ہی مطلب جن کے اندر بیماری بہت واضح ہو کر آ چکی ہو سامنے. اب دیکھیں نا, ہمارے جیسا کراچی کا شہر ہے, یہاں 90 لاکھ بچے ہیں. جی, اب کتنے بچوں کو ایویلویشن ہوتا ہے, کتنے بچوں کو دھیان دیے جاتے ہیں. پھر ہمارے یہاں ریلیجیس بلیوز ہیں, اور پھر ہماری سپر نیچرل بہت ساری ہمارے بلیوز ہیں, جس پہ ہم سمجھتے ہیں کسی کو پرابلم ہو گیا تو وہ اس کو مزار پہ لے جاؤ, یا اس کو اس میں کچھ اور کرو, اور اس پہ جادو ہو گیا ہے. یا ہمارے یہاں کانسیپٹ بہت زیادہ ڈفرینٹ ہے نا, تو بہت ساری چیزیں مس ہوتی ہیں. لیکن یہ ایک جنرلی پوری دنیا میں یہ ایک رجحان ہے, اور اس کو ایکسیپٹ بھی کیا جاتا ہے کہ خاص طور سے امریکہ میں, ڈیولپ کنٹری میں خاص طور امریکہ میں اس کے ریٹس کمپیریٹیولی زیادہ ہیں. اور امریکہ کے اندر خود بھی 80s کے بعد سے جو ریٹس ہیں وہ بڑھے ہیں, کہ 1 to 2% سے وہ 6.5 پر 1 to 2 پر 1000 سے بڑھ کے 6 to 6.5 پر 1000 ہو گیا ہے. تو وہاں تو ریٹ بڑھے ہیں. پیچھے وہ لوگ, ان کے 10 فیکٹر ہیں, اس میں جینیٹک فیکٹرز کو بھی کہا جاتا ہے کہ کچھ جینیٹیکلی بھی ایب نارمیلٹی ہو, پھر کروموسومل ایب نارمیلٹیز بھی ہوتی ہیں. ظاہر ہے وہاں پہ بہت زیادہ ریسرچ اس چیزوں پہ ہو رہی ہے, اور پروبیبلی وہی ہمارے پہ بھی اپلائی کرتی ہے. ہمارے جن لوگوں کو ہوتا ہے تو ان میں بھی وجوہات وہی ہوں گی. اچھا ڈاکٹر صاحب, چاہے بات کی جائے آٹزم کی یا اگر بات کی جائے نفسیاتی مسائل کی, اینٹی سوشل نان سوشل بیہیویئرس دونوں میں کامن نظر آتے ہیں. آپ نے بتایا کہ یہ بچے مطلب جذبات سے عاری ہوتے ہیں, کسی حد تک مکس اپ نہیں ہوتے. تو اینٹی سوشل تھوڑا سا خطرناک لفظ میں سمجھتا ہوں, کیونکہ عام طور پر اگریشن کا فیکٹر بھی اس کے ساتھ ایسوشیٹ ہو جاتا ہے. بڑے ہونے کے بعد ان کا جو نان سوشل بیہیویئر ہوتا ہے وہ اگریشن کی طرف جاتا ہے, یا یہ ہوتا ہے کہ وہ شرمیلے زیادہ ہوتے ہیں, یا شائنس کی وجہ سے وہ گھلتے ملتے نہیں ہیں؟ دیکھیں, انڈیویجول بچوں میں فرق آتا ہے. ہمارے پاس جیسے بچے آتے ہیں, بڑے ہو کے بھی آتے رہتے ہیں, بلکہ بڑے ہو کے بہت زیادہ آتے ہیں. چھوٹے جو بچے 3-4 سال 5 سال کے, وہ اسکول سے چلے گئے, اسکول سے کمپلین آ گئی, یا بچوں نے گھر پہ ہی رکھ رہے ہیں. لیکن جب وہ بچے پرابلمس کرنے لگتے ہیں گھر میں, دیوار سے سر مارنا شروع کر دیا, یا بہت چیخنا شروع کر دیا, یا اس کو کوئی نفسیاتی بیماری ہو گئی اور مریض جو ہے وہ چیز اٹھا کے پھینکنے لگا ہے, یا اپنے آپ سے باتیں کر رہا ہے, تب لوگ عام طور سے دکھانے کے لیے لے کر آتے ہیں. تو اس وقت دیکھیں, اینٹی سوشل کا ورڈ تو صحیح نہیں ہوگا ان کے لیے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں ان کو بیہیویئر پرابلم ہوتے ہیں. جو آدمی کے اندر کوئی پرابلم بیماری کی وجہ سے ہے وہ تو سمجھ میں آتا ہے. اینٹی سوشل بیہیویئر جو ہوتا ہے وہ انسان کو پتہ ہوتا ہے میں غلط کر رہا ہوں, اور جان بوجھ کے وہ ایسی چیزیں کر رہا ہوتا ہے جس سے کہ سب لوگوں کو نقصانات ہو رہے ہوتے ہیں, اور وہ ذاتی فائدے کے لیے کر رہا ہوتا ہے. یہ جو بچے ہوتے ہیں نا, اپنے ذاتی فائدے کے لیے کچھ نہیں کر رہے ہوتے. ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ اس پہ کوئی فائدہ بھی ہے. لیکن جیسے ایک بچہ ہے, وہ گھر میں ہے, گھر میں 4-5 افراد ہیں, ایک بچہ ہے بڑا ہو گیا 10 سال 11 سال کا, آٹسٹک چائلڈ ہے. وہ جب ٹی وی بیٹھا ہو کہے گا جی میں تو صرف خبریں سنوں گا, اور ایک ہی چینل کی سنوں گا. اب باقی سارے بچے جو بڑے ہو رہے ہیں وہ کہیں گے جی ہم بھی تو دیکھیں کوئی چیز. تو پھر وہ بچہ پرابلم پیدا کرنے لگتا ہے.
یعنی ان کو یہ احساس نہیں رہتا ہے کہ ان کے عمل سے جو رد عمل ہو رہا ہے ان اس کو کا کوئی فائدہ ہے یا نقصان دوسروں ہے. کی فیلنگ نہیں ہوتی، دوسروں کے ایموشنز کو نہیں سمجھتے. اور دیکھیں ایک بات میں آپ کو اور بتاؤں، سب سے بڑا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ماں باپ جو ہیں وہ اس بچے میں اتنے کھو جاتے ہیں اس کی وجہ سے باقی سارے بچوں کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں. جی ہمارے پاس اکثر جو کیسز آتے ہیں جب ہم ان کی ڈیٹیل میں ہسٹری لیتے ہیں تو عام طور سے جب خاص طور سے جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں 12 سال 13 سال کے، تو وہ کہتے ہیں جی دوسرے جو بچے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بھی تو ماں باپ ہیں. اب وہ سوائے اس بچے کے اور کوئی چیز سوچتے نہیں ہیں. تو فیملی کاؤنسلنگ اور پیرنٹل کاؤنسلنگ میرے خیال میں بے انتہا ضروری ہے، کیونکہ ایک بچے کے پرابلم کو بعض دفعہ اس میں ماں باپ اتنے زیادہ انوالو ہو جاتے ہیں کہ وہ باقی جو 6 7 3 4 بچے ہوتے ہیں ان کی گروتھ متاثر ہو رہی ہوتی ہے، ان میں احساس کمتری پیدا ہو رہا ہوتا ہے اور وہ اپنے آپ کو کمتر بلکہ بعض دفعہ اپنے وہ بھائی کی بیماری کو سمجھتے ہیں بھائی ہم کیا کریں یہ ٹھیک ہو جائے، یعنی اتنی زیادہ ان کو گلٹ فیلنگ ہونے لگتی ہے. تو اس چیز کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب ایسے بچے جو کہ آٹزم کا شکار ہو جاتے ہیں وہ زندگی میں کبھی انڈیپینڈنٹ لائف، کیونکہ ہماری زندگی کا ایک بہت بڑا مائل سٹون آپ یہ کہہ سکتے ہیں یا یوں سمجھیں کہ آگے آنے والے وقتوں میں ایک بہت بڑی چیز جو تبدیلی آتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ بچہ انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے جب وہ بڑا ہو جاتا ہے. تو اس حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ اس طرح کی انڈیپینڈنٹ لائف یہ لوگ گزارنے کے کبھی قابل ہو پاتے ہیں؟ دیکھیں اب اگر آٹسٹک چائلڈ ہے فلی ڈائگنوز تو اس کے چانسز تو بہت ہی کم ہیں. جی لیکن اگر اسپیکٹرم میں مائلڈ فارم میں ہے بیماری تو ایسے بچے سروائیو کر جاتے ہیں. پھر دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ساتھ میں ان کو اور کیا پرابلم ہے، مینٹل ریٹارڈیشن یا لو آئی کیو ہے، اور اگر اس کے ساتھ ساتھ بچے کو ایپیلیپسی بھی ہے تو کمپلیکیشنز بڑھتی جا رہی ہے. لیکن اگر آپ جرنلی ایک بات لیں کہ بھئی آٹسٹک بچہ انڈیپینڈنٹلی رہ سکتا ہے تو اس کا سچا جواب تو یہ ہے کہ نہیں. لیکن جتنا ارلی انٹرونشن ہوگا، جتنی ارلی اس کو اسپیچ تھیراپی ملے گی اور آکوپیشنل تھیراپی ملے گی، اس کو اسپیشل اسکول میں پڑھایا جائے گا، اس کو ہیلپ کی جائے تو وہ بہتر سروائیو کرے گا اور ہلکے سپرویژن کے اندر ایک لمیٹڈ شیلٹرڈ زندگی گزار سکتا ہے. لیکن بالکل انڈیپینڈنٹ زندگی گزارنا کے چانسز بہت ہی کم ہوتے ہیں ایسے بچوں کے. اچھا ڈاکٹر صاحب کمیونیکیشن ہماری زندگی میں بہت اہم ہے، باہمی تعلقات جو بنتے ہیں اسی کے اوپر بنتے ہیں، اور شاید کمیونیکیشن کبھی کبھی پوری طرح نہیں ہوتی جس کی بنا پر تعلقات ختم بھی ہو جاتے ہیں. بالکل. اس حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کمیونیکیشن میں زبان کی بہت زیادہ اہمیت ہے. آپ نے بتایا کہ ان کو بولنے میں بھی پرابلمس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. دیکھیں یہ وقتی ہوتا ہے یا پوری زندگی رہتا ہے؟ نہیں، یہ تو پرماننٹ، یہ تو مین سمٹم ہے. جی مین سمٹم ہے آٹزم کا کہ اس میں اسپیچ ڈیولپ نہیں ہوتی. اچھا دیکھیں اسپیچ جو ہے وہ صرف بولنے کی نہیں ہے، آپ کے باڈی لینگویج بھی ہوتی ہے. بالکل. اور باڈی سے بھی آپ اشاروں سے ہی کمیونیکیٹ کرتے ہیں. ان کی کمیونیکیشن اسکل نہیں ہوتی. جیسے بچے بعض آپ کو لوگ ایسے ملیں گے نا جو کہ ڈیف اینڈ ڈم ہیں، یعنی سن بھی نہیں سکتے اور بول بھی سکتے، لیکن اشاروں کی زبان میں ساری چیزیں کنوے کر دیتے ہیں. بالکل. یہ کنوے نہیں کر پاتے، کمیونیکیٹ نہیں کر پاتے. صرف اسپیچ کی بات نہیں ہے، یہ کمیونیکیٹ نہیں کر پاتے. اگر ان کی اسپیچ کسی کی وجہ سے خراب ہے تو یہ نہیں کہ باڈی کی لینگویج سے یا اشاروں سے کمیونیکیٹ کر جائیں، یہ کمیونیکیٹ نہیں کر پاتے اور اپنی ہی دنیا میں رہتے ہیں. بس ان کو سوائے اپنی دنیا میں کچھ نظر ہی نہیں آ رہا ہوتا اور اسی کے حساب سے یہ چل رہے ہوتے ہیں. ان پہ غصہ کریں اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ان سے پیار سے بات کریں ان کو فرق نہیں پڑتا، کیونکہ یہ ان کا دماغ وہ محسوس ہی نہیں کر رہا ہوتا کہ دوسرا آدمی کیا کہہ رہا ہے کیا نہیں کہہ رہا. اور عجیب مشکل وقت ہوتا ہے ماں باپ کے لیے کہ ان کی سمجھ میں نہیں آتا کیا کریں. اور مجھے تو ایک بچہ میرے پاس ہے، وہ اب تو میرے خیال میں 95 میں پاکستان آیا، اس وقت سے میں اس کو دیکھتا ہوں. اب وہ بڑا ہوتے میرے خیال میں پتہ ہی 25-30 سال کا ہو گیا ہے. جی. عمر کے ساتھ اس کے پرابلم بدلتے چلے گئے اور میں اس کے ماں باپ کو دیکھتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی ہمت دی ہوئی ہے، اتنا ضرف دیا ہوا ہے، اتنا حوصلہ دیا ہوا ہے کہ وہ اس کی دن رات خدمت کرتے ہیں، اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں. وہ ایک زمانے میں میرے پاس آتا تھا تو وہ اپنے کبھی ماں کے بال نوچ رہا ہے، کبھی ماں کو گھسیٹ رہا ہے، کبھی کھڑا ہو گیا آیا ساری فائلیں نکال دیں میرے کنسلٹنٹ روم میں بیٹھ کے، ساری فائلیں نکال دیں زمین پہ پھینک دیں، پھر کھڑا ہو گیا، پھر ادھر دیکھنے لگ گیا، پھر بیٹھ گیا، پھر باہر چلا گیا. یعنی اس کا ایک اپنا ایک اسٹائل تھا جو جب بھی وہ آتا ہے مجھے پہلے سے پتہ ہوتا ہے کہ اب کیا کیا کرے گا، کیونکہ اتنا اسٹیریو ٹائپ بیہیویئر ان لوگوں کا ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ماں باپ کو ہمت دے دیتا ہے، حوصلہ دے دیتا ہے. لیکن بدقسمتی سب سے بڑی یہ ہے کہ ہمارے ملک میں سروسز کچھ نہیں، یعنی حکومت کے لیول پہ بھی آپ دیکھیں اتنا بڑا ملک ہے، اتنے لوگ ہیں، فیسلٹیز تو آپ ایک لیول کی تو پرووائڈ کریں نا.
اس کو گروتھ تو کرے نا. میں تو ہمیشہ میرے خیال میں 95 سے میں ایک پروگرام میزبانی میں لکھتا بھی تھا ڈان میں اور مختلف اخباروں میں, اور پھر اس کے علاوہ میں ٹی وی پہ بھی جب آتا تھا. میں جب سے کہہ رہا ہوں کہ بھائی کراچی میں ایک انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ سیکریٹری تو ہونا چاہیے نا, جہاں سارے ایسے بچوں کے مسائل ہو, ان کو لرننگ ڈیفیکلٹیز کو کرنا تو نہ چاہیے. صرف کراچی میں بلکہ پورے ملک میں میرے خیال سے ہر جگہ ہر شہر میں ایک ہونا چاہیے. ہم لوگ اس پہ توجہ نہیں دیتے. اب جس گھر میں آ جاتا ہے مسئلہ, آپ سوچیں اس گھر والے میں کی پوری زندگی گزر جاتی ہے ایسی مشکلات میں. جی, اور جبکہ جن کے یہاں نہیں آتا وہ میرے خیال سے آنکھیں بند کر کے ایک ایسی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں جس میں ان کے لیے یہ چیز ایگزسٹ نہیں کرتی. بالکل بالکل بالکل, یہ تو ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے, اور بالکل آدمی اس میں ماں باپ کو تسلی دیتا رہتا ہے, سمجھاتا رہتا ہے. لیکن جیسے جن لوگوں کے گھر میں کوئی نیا بچہ اس بیماری کا آتا ہے نا, تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کا ارلی ایویلویشن کی جائے. اس کی ارلی ایج میں جو ہے نا اسپیچ تھیراپی ہے, اور اس کی جو ہے بیہیویئر تھیراپی ہے, اور یہ ساری چیزوں پہ انیشلی سے توجہ دینی چاہیے. تو پھر ایسے بچے امپروو کر جاتے ہیں, اور ان کی جلدی اسکل ڈیولپ ہو جاتی ہے, تو پھر ان میں امپروومنٹ آنے لگتا ہے. یہ سب ریسرچ بتاتی ہے. تو یہی اب اس کا ایک ہی ہے, باقی تو کوئی سلوشن ہے نہیں اس کا. نہ کوئی اس کا ٹریٹمنٹ ہے, نہ کوئی ایسی دوا ہے جو ہم دے دیں, نہ کسی کو ایسا کوئی بات ہے یہ ہم بتا دیں کہ بھئی یہ آپ کے گھر آپ کی دنیا میں جو اگلے بچے پیدا ہو رہے ہیں ان میں سے نہیں ہوگی کسی کو. اب ہر 150 بچوں میں ایک کو ہے, بہت بڑی تعداد ہے. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے باتوں کا سلسلہ روکتے ہیں. ناظرین وقت ہوا ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا. بریک سے واپس آ کر آٹزم کے متعلق مزید بات کی جائے گی. اسٹے ود اس.